वेलकम बैक। नए सूबों का फैसला अवामी उमंगों के मुताबिक होगा। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 1972 में आबादी 7 करोड़ और 4 सूबे थे। आज आबादी 25 करोड़ हो चुकी। आबादी 3 से 4 गुना बढ़ गई और वही 4 सूबे हैं। पाकिस्तान के अवाम की राय सबसे मुकद्दम है। अवाम भी अच्छी हुक्मरानी चाहते हैं। गुड गवर्नेंस के लिए इंतजामी ढांचा रीसेट करना पड़े तो कर देना चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कल कहा है कि पाकिस्तान में गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं है और ये निजाम नाकाम हो चुका है। वज़ीर दाखिला साहब की स्टेटमेंट है, बिल्कुल उनका ये पर्सनल ओपिनियन है। गुड गवर्नेंस के बगैर मामला हल नहीं हो सकते। गुड गवर्नेंस इज quintessential for Pakistan. If you ask us, yes, there has to be serious discussion because ये सारे मसले हल नहीं हो रहे हैं. That means कि good governance के लिए कुछ करना पड़ेगा. 1972 का सेंसस था, if I'm not wrong, 6.5 या 7 करोड़ मैक्सिमम आबादी थी पाकिस्तान की. 4 सूबे थे. आज हम 25 के ऊपर हैं. अगर अब आपकी आबादी 3 से 4 गुना बढ़ गई और वही 4 सूबे हैं, we have to see is it serving good governance? The answer lies, it has to be done as per the will of the people of Pakistan. The will of the people of Pakistan is supreme. We are sure, we also as part of the people of Pakistan, all desire good governance. And if that good governance requires an administrative reset, then let that be happen. If that good governance requires it changes, then let that be happen. But it has to be done through the constitutional method, through the legal method, and through the political representatives, but surely as per the will of the people of Pakistan. मोहसिन नकवी के बयानात इंतजामी इस्लाहात से मुतालिक पेशरफ साबित हो सकते हैं। पाकिस्तान जमहूरी मुल्क है जहां बादशाहत के बजाय अवामी मफाद को मुकद्दम होना चाहिए। वफाकी वजीर और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबरा अलीम खान कहते हैं, हर सूबे को इंतजामी बुनियादों पर 3 हिस्सों में तकसीम करना वक्त की जरूरत है। नए इंतजामी सूबे मुल्क को तकसीम के बजाय कौमी यकजहती और मईशत को मजबूत करेंगे। आबादी के बढ़ते दबाव के पेश नजर सूबों में इंतजामी बुनियादों पर तकसीम नागुजीर है। चारों सूबों को नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ के इंतजामी यूनिट्स में तकसीम किया जा सकता है। सूबों के नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ नाम रखने से तारीखी और सकाफती शनाख्त बरकरार रहेगी। नए इंतजामी यूनिट्स के कयाम से अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल हो सकेंगे। सूबाई दारुल हुकूमतों तक सैकड़ों किलोमीटर थका देने वाले सफर से निजात मिलेगी। कई दिहाइयों से नए सूबों के कयाम को सिर्फ सियासी नारों तक महदूद रखा गया। तमाम सियासी क़यादत का एक पेज पर आकर इंतजामी विजन को हकीकत का रूप देना वक्त का तकाजा है। वफाकी वजीर मुस्तफा कमाल ने मोहसिन नकवी के बयान की हिमायत कर दी। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा ने कहा, इंतजामी यूनिट्स की बात हम बहुत पहले से कर रहे हैं। तमाम जमातों को बैठना होगा। कानून में सुकम है तो तब्दील करके नए इंतजामी यूनिट बनाएं। कई मुल्कों से बड़े सूबों का निजाम डिलीवर नहीं कर पा रहा है। और 4 बड़े बड़े सूबे जो कि 180 मुल्कों से बड़े बड़े सूबे हैं, वो ये निजाम जो है वो डिवॉल्व नहीं हो सका, डिलीवर नहीं कर पा रहा। लोगों की डोर स्टेप तक हम इख्तियारात और वसाइल इस मैकेनिज्म में नहीं लेकर जा पा रहे। तो दुनिया में मिसालें मौजूद हैं कि जब आबादी बढ़ती है आप उसको डिवॉल्व करते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाते हैं। मोहसिन नकवी साहब ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के हवाले से जो बात की है, हम तो पहले से ये वाली बात कर रहे हैं और इसको मिलजुल कर अब मुल्क के तमाम सारी पार्टियों को मिलकर बैठकर इसका कोई अगर कानून में कोई सकम है तो उस कानून को चेंज करके जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने चाहिए। कराची और गवादर को फेडरेशन का हिस्सा होना चाहिए। दोनों शहर सूबों में नहीं होने चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी मुल्क में इंतजामी यूनिट बनाने की तजवीज दे दी। प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, नए इंतजामी यूनिट्स बनना अच्छा शगुन होगा। लिसानियत या सूबाइयत की बुनियाद पर सूबा नहीं बनना चाहिए। और गवादर फेडरेशन का हिस्सा होना चाहिए, सूबों में नहीं होना चाहिए। मुझे ना गवादर से कोई पर्सनल इंटरेस्ट है ना उधर से पर्सनल इंटरेस्ट है, जो है नेशनल इंटरेस्ट है। ये सूबे सूबाइयत के नाम पे नहीं होने चाहिए। इट हैज टू बी प्योरली एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। ये आप एक नया पंडोरा बॉक्स खोल लेंगे कि अगर आप एथनिक बेस पे सूबे बनाने शुरू करेंगे। नेशनल डिबेट होनी चाहिए कि किस बेसिस पे होने चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होनी चाहिए जिसमें लोगों को सर्व किया जा सके। हमें ऐसा निजाम उसमें डिवाइस करना चाहिए जो आज की जरूरतों के मुताबिक या अगले 50 साल की जरूरतों के मुताबिक चल सके। ख्वाजा आसिफ ने कभी काबीना में कराची को विफाक के हवाले करने की बात की। ख्वाजा आसिफ ने आर्टिकल 239 पढ़ा है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर बुखारी की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा, सूबों की हुदूद में रद्दोबदल सूबाई असम्बली 2/3 अक्सरियत से करेगी। पार्लियामेंट के दोनों ऐवान मंजूरी देंगे। हमसे बात हुई तो पीपी की सीईसी फैसला करेगी।
اظہار انہوں نے ٹی وی پہ کیا، انہوں نے کبھی اس رائے کا اظہار اپنی کیبنٹ میں کیا؟ آرٹیکل 239 آپ دیکھ رہے کانسٹیٹیوشن کا، صوبے کی حدود کا اس پر رد و بدل کرنا چاہتے ہیں تو بنیادی اہم بات یہ ہے صوبے کی جو پروونشل اسمبلی ہے 2/3 میجورٹی سے ریزولوشن پاس کرے، پھر دونوں ہاؤسز جو ہے 2/3 میجورٹی سے اس امینڈمنٹ کو لے کے آئیں۔ یہ بات اپنی کیبنٹ میں بیٹھ کے کیوں نہیں کرتے؟ اپنے پرائم منسٹر کیوں بھی سجیسٹ نہیں کرتے تاکہ کیبنٹ ڈیسیژن کرے؟ کشمیر پاکستان کی شہرک تھا، ہے اور رہے گا۔ کشمیر سے آج بھی ایک ہی آواز اٹھتی ہے کہ پاکستان ہمارا ہے اور ہم پاکستانی ہیں۔ ترجمان پاک فوج نے کہا، پاکستان کا سب سے لاڈلا بچہ کشمیر ہے۔ بولتے ہیں قابض فوج نہیں چاہیے، تمہیں پتا ہے کشمیری اور فوج کا رشتہ کیا ہے؟ 1 لاکھ فوجی کشمیری ہیں، تم کیا ان کو لانا چاہتے ہو جو دہائیوں سے کشمیریوں پر ظلم کر رہے ہیں، بیٹیوں کی عزت لوٹتے ہیں؟ پاکستان اور کشمیر ایک دوسرے کے اٹوٹ ٹنگ ہے۔ کشمیر پاکستان کی شہرت تھا، ہے اور رہے۔ تو دیر از اونلی ون وائس دیٹ کمز فرام پاکستان کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اینڈ اونلی ون وائس دیٹ کمز فرام کشمیر، پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، نتھنگ کین چینج دیٹ۔ تو کشمیریوں کا فیصلہ پکا ہے۔ اب انڈیا نے کچھ تو کرنا ہے، کیونکہ میں نے کہا وہ چانکیا کتیلا کی اولادیں ہیں جن کے ڈی این اے بھی جو سا پتہ نہیں کہاں ملتے ہیں، جن کا پتہ نہیں مدر کس کی ہے اور فادر کس کی ہے، کون سا مدر لینڈ ہے کون سا فادر لینڈ ہے، انہیں چین تو آنا کوئی نہیں ہے۔ تو دے ہیو بین ٹرائنگ ملٹیپل تھنگس، تو اس کے ایلیمنٹس ان کو پہلے سے وہ جے کے ایل ایف کی شکل میں موجود ہیں۔ اب انہوں نے وہ کہانی شروع کی، لیکن اس بار واردات جو سی ہے تھوڑی سی باریک ہے۔ اس کے پیچھے رکھا ایک حقوق کا لبادہ، بٹ آئی ایم ون تھنگ وی آر ویری کلیئر کہ اگر پاکستان کا سب سے لاڈلا جو بچہ ہے نا وہ کشمیر ہے۔ اگر حقوق کی بات کی جائے، اگر وسائل پہ بات کی جائے، تو حقوق کے اوپر انہوں نے گیم چلائی۔ ریاست کو اس سے بھی اندازہ تھا کہ ان کے پیچھے جو سا نا یہ چیزیں، ان کا کہ یہ خود ایکسپوز ہوں گے اپنے آپ، اور ایکسپوز ہوئے، بیکاز دین دے اسٹارٹیڈ کمنگ ٹو دیئر ایکچوئل ایجنڈا۔ وہ جو وہاں سے کشمیری آئے ہیں ان کی نمائندگی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے نہیں کہ آئین یہ کہتا ہے، اس لیے کہ ہم آئین لکھیں گے۔ تو ریاست نے اس سے بھی کتنی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا۔ آپ الیکشن میں آئے، آپ ایم ایل اے بنے، آپ اس کے اندر میجورٹی بنے، آپ آئینی اور قانونی طریقے سے جو کرنا چاہتے ہیں کریں، اگر نہیں آئین قانون سائڈ پہ ڈنڈے کے زور پہ کریں گے۔ تو مونوپلی آف وائلنس تو صرف اسٹیٹ کے پاس ہوتی ہے میرے بھائی۔ دی ایجنڈا از کلیئر۔ جب وہاں کھڑے ہو کے آپ تقریریں کریں اور یہ کہیں کہ یہ قابض فوج کو یہاں سے نکال دے، کون ہے قابض وہاں پہ فوج؟ کس فوج کی بات کریں؟ کون سی فوج ہے؟ پاکستان کی فوج ہے۔ کیا ہے پاکستان کی فوج؟ 1 لاکھ سے زیادہ تو کشمیری ہیں اس فوج کے ساتھ جڑے ہوئے، بہترین ہمارا سپاہی ہے، ہمارے جنرل ہیں۔ رشتہ پتہ ہے آپ کو ہم فوج کا اور کشمیر کا؟ تم کون ہو جو کہ کہتے ہو یہ قابض فوج ہے؟ اس کو بلانا چاہتے ہو جو تمہارے وہاں پہ کشمیر میں بچے بچیوں کو ریپ کر رہے ہیں، ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں؟ کس کا ایجنڈا بول رہے ہو؟ کوارشن، وائلنس کہ الیکشن نہ ہو؟ تو الیکٹورل پروسیس ہے، وہ چل رہا ہے، اسمبلیز ہیں، بن رہی ہیں، بنے گی آگے۔ آنسر از ان Constitution, answer is in rule of law. But nobody can be given free pass on the basis of coercion and violence. کسی نے جو ظلم کیے ہیں اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا as per the آئین، as per the Constitution. بات چیت کا راستہ ختم ہو چکا، دہشت گردوں کو اب ہتھیار ڈالنے ہوں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا، ہتھیار ڈال دے ورنہ ختم کر دیے جائیں گے۔ دہشت گرد ریاست کے سامنے جھکے نہیں تو بھرپور جواب دیا جائے گا، ان کے حامیوں اور ہواریوں کو ختم کر دیں گے۔ ترجمان پاک فوج نے مزید بتایا، رواں سال 40,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوئے، 2084 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ بم دھماکوں میں زیادہ تر افغان شہری ملوث تھے۔ آل انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جو کیے گئے ہیں وہ 40,348 ہیں بلوچستان وچ از مور دین 31,000۔ پریس انسیڈنٹس ہیں دے آر 3,145 جس میں کے پی کے میں 1971 ہیں، بلوچستان میں 1148 ہیں، ریسٹ آف پاکستان میں 26 ہیں۔ دوران جو دہشت گرد جو مارے گئے ہیں دے آر 2084۔ سیکورٹی فورسز ہیں دے آر انڈر ٹیکنگ نیئر ٹو 194 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز پر ڈے۔ سال رواں میں جو شہادتیں ہیں پاکستانیوں کی دہشت گردی کے ہاتھ وہ 819 ہیں، جس میں آرمی کے 303 جوان شہید ہوئے ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز جس میں پولیس اور سول آرم فورسز ہیں اس کے 194 ہیں، اور سولینز 22 ہیں جو شہید ہوئے۔ اس سال ٹوٹل 28 سوسائڈ بامبرز انسیڈنٹ ہوئے ہیں، میجورٹی آف دیم ایز ان لاسٹ ایئر دس ایئر ور آلسو افغانیز۔ ابھی جو ٹانک میں بھی واقعہ پیش آیا دیور افغانیز، جو کراچی میں بھی واقعہ پیش آیا دیور آلسو افغانیز۔ اب ان سے کوئی بات چیت کی گنجائش نہیں ہے، آپ ریاست کی ول کے آگے سبمٹ کریں آئین اور قانون کے مطابق، ادروائز وی آر ہیئر اینڈ وی آر اسٹینڈنگ اینڈ وی آر فائٹنگ۔
آرٹیکل 5 واضح کرتا ہے وفاداری صرف ریاست سے ہوگی. ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب ریاست کے ساتھ غیر مشروط وفاداری ہے. کیا ہم ہارڈ اسٹیٹ ہیں؟ نہیں، اس کا ہرگز مطلب نہیں. ملٹری ریاست چلا رہی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے میڈیا بریفنگ میں کہا بلوچستان کے حوالے سے جان بوجھ کر منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. ریاست ہے تو سیاست ہے، ریاست ہے تو جان ہے، ریاست ہے تو نام ہے. یہ ہے بڑا ایشو. ہارڈ اسٹیٹ کوشچن مارک. آر وی اے ہارڈ اسٹیٹ؟ انفارچونیٹلی ناٹ. وائی؟ بیکاز ونس وی سے ہارڈ اسٹیٹ, what does it mean? A hard state means ایک وہ ریاست جس میں آئین اور قانون سب کے لیے یکساں ہو, جس میں تمام معاملات آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق. آئین آپ کا واضح ہے کہ ہماری سب کی بنیادی کچھ ڈیوٹیز ہیں, اور وہ کیا ہے کہ we need to be loyal to the state. If we are loyal to the state, we are obedient to the constitution and law, and it is given in the constitution, then you can talk about your rights. فیلڈ مارشل سید آصف منیر نے چند دن پہلے کی نشاندہی کرتے ہوئے نیشنل ورکشاپ بلوچستان میں بڑے واضح انداز میں بات کی. یس, وی ٹاک اباؤٹ رائٹس موومنٹ. وائی ڈونٹ وی ٹاک اباؤٹ دی آبلیگیشنز موومنٹ؟ اینڈ واٹ آر دیز آبلیگیشنز؟ دے آر ویری کلیئر, دے آر ویری سمپل. کیا یہ آبلیگیشن نہیں ہے ہر شہری کی کہ ہماری پہلی, اولین اور آخری آئیڈینٹی پاکستانی ہے؟ اپنی پنجابیت کو, پختونیت کو, بلوچیت کو, کشمیریت کو, سندھیت کو. کیونکہ ریاست ہے تو سیاست ہے, ریاست ہے تو جان ہے, ریاست ہے تو نام ہے. یہ بڑی بنیادی آبلیگیشن ہے. بلوچستان کا مسئلہ سرداری اور اشرافیہ کا قبضہ ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا یہ چاہتے ہیں 1947 سے پہلے والا سٹیٹس کو برقرار رہے. غریب کا بچہ کچھ نہ کرے, بس ان کا غلام رہے. یہ لوگ کاروبار کے نام پر منشیات اور ڈیزل سمگلنگ کرتے ہیں. سرداروں کو لیویز فورس کی تنخواہیں چاہتے ہیں پاک فوج کے 1000 ارب کے بجٹ میں حصہ ملے. کہتے ہیں حصہ نہیں دو گے تو دہشت گردی کرائیں گے. اسپیسیفک ٹو بلوچستان, یہ وہ قبیلہ ہے, یہ وہ حصہ ہے اس سوسائٹی کا کہ یہ جو اسٹیٹس کو ہے دس مسٹ بی مینٹین. دی ایلیٹس, سردار, پارٹ آف دیم. تو اسٹیٹس کو کیا ہے کہ غریب کا بچہ, نارمل سٹیزن, پڑھے نہ, کچھ نہ کرے. کیوں؟ وہ میرا غلام ہے, وہ میری ملیشیا میں لشن کو اٹھائے کیونکہ میں خواص ہوں. سو دے آر دی پرائم موورز آف دس ٹیررزم بیکاز دے آر افریڈ. سیکنڈ ایشو از دی ڈیزائر فار اپیزمنٹ, کہ ہم دہشت گردی کروائیں گے, ہم دہشت گردی کے بارے میں بات کریں گے, ہم یہ کہیں گے کہ بلوچستان تو ہاتھ سے نکل رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, آئے ہم سے بات کریں, ٹاک ود اس, ہمیں اپیز کریں جس طرح آپ پہلے کرتے آ رہے تھے. نو مور, وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو, وی ول ٹاک ود دی ایکچوئل اسٹیک ہولڈر وچ آر دی پیپل آف بلوچستان. یو آر ناٹ دی ایکچوئل اسٹیک ہولڈر. ان کو تو عادت ہے کہ یہ کاروبار کے نام پہ, سو کال ٹریڈ کے نام پہ ہم نے اسمگلنگ کرنی, ہم نے نارکو لانی ہے, ہم نے ڈیزل لانا ہے, ہم نے اس کو 6 گنا 7 گنا قیمت پہ بیچنا ہے. اگر تم یہ روکو گے تو میں پھر دہشت گردی کراؤں گا, اس کو فروغ دوں گا, اور پھر یہ نعرے ماروں گا کہ تمہارے حالات تمہارے قابو میں نہیں. They know that the Balochistan if rises, the whole of the Pakistan rises, the region rises. So they have a problem. مزید خبریں اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.